السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثات بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل شانہ فی کلامہ المحکم فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ وقال تبارک وتعالی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ وقال عز وجل شانہ ما كان اللہ لیعذبهم وانت فیہم وما كان اللہ معذبهم وهم یستغفرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس انما انا رحمہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت رحمتا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے جو کل کائنات کا خالق مالک رازق حاجت روا مشکل کشا ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین جناب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ذات بالا کے لیے لا تعداد بے حد و حساب رحمتوں کا نزول ہو۔ صحابہ کرام، ائمہ محدثین، اولیاء کرام اور دیگر تمام مسلمان مردوں اور عورتوں پر جن کی شبانہ روز محنتوں کے بعد دین اسلام، دین حق کا، دین رحمت، دین توحید ہم تک صحیح معنوں میں پہنچا ہے۔ سامعین محترم، خواتین و حضرات، آج کا ہمارا خطبہ جمعۃ المبارک سراپا رحمت پیغمبر اور دین اس موضوع پر قرآن و سنت کی روشنی میں آپ احباب کے سامنے چند ایک چیزیں معاشرتی اطلاق اور تطبیق کے اعتبار سے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بات مرکزی مضمون کے طور پہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ دین اسلام ہی راہ نجات ہے، دین اسلام ہی صرف خیر خواہی کا دین ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہی راہ نجات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی صفات اور آپ کا دین ہی فرد اور معاشرے کے لیے کامیابی کا ضامن ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جتنے ادیان ہیں، اس کے علاوہ دیگر جتنی شخصیات ہیں، اس کے علاوہ دیگر جتنے بھی مذاہب ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی نظام ہیں، وہ وقتی اعتبار سے، جزئی اعتبار سے، علاقائی اعتبار سے کچھ خیر کے پہلو رکھ سکتے ہیں، لیکن ان میں مستقل بنیادوں میں خیر اور راہ نجات کی ضمانت دینا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ترین ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے حبیب آپ کی ذات
آپ کا دین، آپ کی تعلیمات، آپ کا دیا ہوا نظام، یہ تمام کا تمام پوری کائنات کے جنوں کے لیے، انسانوں کے لیے، دیگر تمام مخلوقات کے لیے مجسمہ رحمت ہے۔ آپ کو صرف اپنوں کے لیے نہیں، بیگانوں کے لیے بھی، انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس انما انا رحمہ، یہاں ایمان والوں کو خطاب نہیں، پوری کائنات کو خطاب ہے کہ میں سراسر ہوں ہی رحمت۔ انما اور اس کے بعد آنا ضمیر منفصل اور رحمت اس کی خبر، عربی گرامیٹی اعتبار سے دیکھا جائے تو مطلب یہ ہے کہ اگر رحمت کے 1000 درجے ہیں تو 1000 کے 1000 ہی رسول کائنات میں موجود ہیں، رحمت للعالمین ہے۔ انا رحمت، دوسری حدیث میں فرمایا انی لم ابعث لعانا، مجھے لعن طعن کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، لوگوں کے دل اور لوگوں کو ستانے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ فرمایا انما بعثت رحمہ، مجھے رحمت کا مجسمہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اسی لیے آپ کی بشری زندگی دیکھی جائے، آپ کی نبوی زندگی دیکھی جائے، آپ کی انفرادی زندگی دیکھی جائے، آپ کی اجتماعی زندگی دیکھی جائے تو تمام کی تمام پہلوؤں میں ہر دو اعتبار سے رحمت ہی رحمت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے انا محمد و احمد، میں محمد بھی ہوں احمد بھی ہوں، اور دیگر صفات کے ساتھ آگے فرمایا وانا نبی توبہ، میں نبی توبہ ہوں، اور اسی طرح نبی الرحمہ، میں نبی رحمت ہوں۔ رحمت کو دیکھو، نبی کو دیکھو، ایک ہی چیز ہے۔ اور واقعتاً نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت، آپ کی صفات اور آپ کی تعلیمات پوری دنیا کائنات کے انسانوں اور جنوں اور فرشتوں مخلوقات کے لیے رحمت کا مجسمہ بنی۔ فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ اللہ تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صفت پر احسان جتایا ہے کہ اے حبیب، یہ اللہ کا آپ کے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ آپ کو نبی رحمت بنایا ہے، آپ کو نرم مزاج بنایا ہے، پیار محبت دینے والا، محبتیں بانٹنے والا بنایا ہے، ہاتھ دینے والا بنایا ہے، دکھیوں کے دل میں اور اسی طرح یتیموں کے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھنے والا بنایا ہے۔ اگر آج سخت مزاج ہوتے تو لوگ آپ کے قریب نہ آتے، اور آپ کی نرمی کی یہ بہت اعلیٰ مثال اسی آیت کے شان نزول میں کہ جنگ احد میں 70 وہ صحابہ جو درے کے اعتبار سے غلطی کرنے والے اور درے کو چھوڑنے والے، وہ جس وقت آپ کے قریب آئے آپ نے ان کی پیچھے والی باتوں کو دہرایا نہیں ہے، بلکہ ان کو اپنائیت دیتے ہوئے، ان کو بڑا بناتے ہوئے، ان کے اعمال کو اچھا گردانتے ہوئے وشاورہم فی الامر، فوراً ان سے مشاورت کی ہے۔ مشاورت کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنائیت دی، اور قرآن مجید بھی فرماتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ کا یہ اصول ہے، اللہ کا یہ طریقہ اور سنت ہے، اے حبیب جب تک آپ اس امت میں رہیں گے امت کے اوپر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، اور دوسرا اصول، امت جب تک استغفار کرتی رہے گی امت کے اوپر کبھی بھی اجتماعی عذاب نہیں آئے گا۔ قرآن مجید میں فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، حبیب کائنات کی رحمت کا یہ عالم ہے کہ آپ لوگوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے، اسلام نہ لانے کی وجہ سے، لوگوں کی آخرت کی کامیابی پر آپ اتنا فکر مند تھے
फरमाया फलअल्लक बाक़िउन नफ्सक ऐ कातिलुन नफ्सक, ए हबीब इनके गम में अपने आप को कत्ल ना कर बैठे कि ये लोग मुसलमान नहीं हो रहे, ईमान के म्यारी दर्जे पे क्यों नहीं आ रहे। और इसकी शाहिद है मिसालें वो कि यहूदी का जनाजा हो, नबी रहमत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहूदी बच्चा बीमार हो, यहूदी बच्चे की तीमारदारी के लिए नबी रहमत उसके घर में चले जाते हैं। अबू तालिब के ईमान की फिक्रमंदी करते हुए वहां रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर में चले जाते हैं। इस तरह के दीगर तमाम वाकयात जो अगियार के एतबार से अगर देखा जाए तो उनके लिए भी नबी रहमत हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तंज़ुर रहमा इल्ला मिन शकीयिन, बदबख्त इंसान है, नसीब से मारा हुआ इंसान है जिसके दिल में नरमी नहीं है, जिसके दिल में शफकत नहीं है, जिसके दिल में मोहब्बत नहीं है, जिसके दिल में उम्मत का दर्द नहीं है, जिसके दिल में लोगों की फिक्र नहीं है, जो लोगों के लिए तड़पता नहीं है, अपनों के लिए परेशान, दूसरों के लिए परेशान नहीं होता, वो आदमी बदबख्त है। ला तंज़ुर रहमा इल्ला मिन शकीयिन। इसलिए तीन किरदार तो अहम तरीन है, बाप माँ, उसके लिए तो रहमत उसके दिल में कूट कूट के भरी होनी चाहिए। दूसरा किरदार उस्ताद, असातिज़ा, मुअल्लिमीन, उनके दिल में अपने बच्चों के मुतल्लक इंतहाई ज्यादा शफकत और मेहरबानी का पहलू होना चाहिए। और तीसरा किरदार हमारे बुजुर्ग, हमारे वडेरे बच्चों के मुतल्लक और अपनी रियाया के मुतल्लक उनके दिल में शफकत का पहलू होना चाहिए। चौथा किरदार हुक्मरान है, वो छोटे दर्जे के काउंसलर हो या बड़े दर्जे के चीफ जस्टिस या इसके अलावा जो भी दर्जा हो, उनके दिलों में बाकायदा नरमी होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, शफकत होनी चाहिए, अपनायत होनी चाहिए। गैरियत का तल्लक इनका नहीं है, बाप बेटे का गैरियत का तल्लक नहीं है, आईनी तल्लक है, उस्ताद शागिर्द का मोहब्बत का ताल्लुक है। यही वजह है कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस वक्त तुम्हारे पास कुछ लोग सीखने के लिए आए, कुछ लोग दीन सीखने के लिए आए, इल्म सीखने के लिए आए, तो सबसे पहला आपका वस्फ ये होना चाहिए फकूलू लहुम मरहबन मरहबन बिवसीयति रसूलिल्लाह मरहबन बितालिबिल इल्म। तालिब इल्म को उस्ताद खैर मकदम करता है, तालिब इल्म को उस्ताद खुशामदीद कहता है, तालिब इल्म को उस्ताद अहलन व सहलन मरहबा कहता है। तालिब इल्म का दर्द उस्ताद का दर्द है, तालिब इल्म की जहालत उस्ताद की जहालत बन जाती है, तालिब इल्म की बीमारी उस्ताद की बीमारी, तालिब इल्म की परेशानी उस्ताद की परेशानी। गोया कि वो देखने में एक मुतअल्लिम है, दूसरा मुअल्लिम है, लेकिन दर हकीकत वो दोनों एक ही जान, एक जिस्म का नाम होना चाहिए। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन लम यरहमिन नासा ला यरहमुल्लाह, जो लोगों पर रहमत नहीं करता, शफकत नहीं करता, अल्लाह उस पर रहम नहीं करता। मन ला यरहम ला युरहम, जो लोगों पर रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीराना वलम युवक्किर कबीराना। रहमत का पहलू नीचे से ऊपर नहीं आता, बल्कि ऊपर से नीचे आता है कि जब बड़े छोटों पे शफकत करते हैं, बड़े छोटों से मोहब्बत करते हैं, बड़े छोटों से नरमी करते हैं, तो छोटों का उसके इवज हक बनता है कि वो बड़ों का एहतराम करें, बड़ों का अदब करें, बड़ों की मोहब्बत को दिल में बसाएं। हम उल्ट चलते हैं, हम चाहते हैं कि शागिर्द मेरा एहतराम करे, हम चाहते हैं कि बच्चे मेरी इज्जत करें, हम चाहते हैं कि इलाका हमें अदब एहतराम दे, लेकिन जब अपनी देने की बारी आती है तो रहमत का पहलू हम छुपा लेते हैं। मन लम यरहम सगीराना वलम युवक्किर कबीराना। इसी के मुतल्लक आगे फरमा अर्राहिमून यरहमुर रहमान, जो रहम करने वाले होते हैं रहमान उन पे रहम करता है। इरहमु मन फिल अर्द, अहले जमीन पर रहम करो, यरहमुकुम मन फिस समा,
اللہ آسمان پہ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ جو اس وقت ظلم و ستم کا شکار ہے، اپنے دل کی طغیانی بربریت کا، اپنی دل کی پریشانی بدسکونی کا اور اسی طرح بے چینی کا اس طرح شکار ہے، اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کو محبت دے، لوگوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پہلو پیش آئے، لوگوں کے ساتھ نرمی استعمال کرے، برتے۔ انشاءاللہ العزیز محبت دینے سے واپس ملتی ہے، شفقت دینے سے واپس ملتی ہے۔ ہمارے استاد گرامی مولانا عبدالرشید خلیق صاحب رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ ایک دن میں تقریباً 20 سبق پڑھانے والے اور اس کے باوجود بھی نہ تھکنے والے، پڑھاتے تھے، دیتے تھے، شفقت دیتے تھے، محبت کرتے تھے، اور ہم حیرت سے حیران تھے کہ تقریباً 500 سے 800 بچے ہوتے تھے، روزانہ آتے، روزانہ بچوں سے سلام بھی لیتے اور مسافے کے ساتھ معانقہ بھی کرتے۔ ہمارے لیے یہ عید کی چھٹیوں کے بعد دوبارہ آنا اور ملنا بڑا مشکل ہو جاتا تھا، لیکن ہم آج دیکھتے ہیں کہ استاد ہوتا ہے، استاد ہی مہربان ہوتا ہے، استاد ہی بڑا ہوتا ہے، استاد ہی اپنائیت دے سکتا ہے کہ آج ہمارے لیے مشکل لگتا ہے، لیکن 400-500 آدمیوں کو روزانہ گلے ملنا، ان کو کھلانا، ٹافیاں دینا، یہ بہت بڑا پن ہے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ فرمایا کرو مہربانی تم اہل زمین پر، اللہ مہربان ہوگا عرش بری پر۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جو کسی رعایا کا حکمران بن جائے، کسی رعایا کا حکمران بن جائے، فشق علیہم فشقق علیہ، اے اللہ جب وہ ان کے اوپر سختی کرے تو تو بھی ان کے اوپر سختی کر، اور اگر وہ نرمی کرے فرافق بہم فرفق علیہ فرفق بھی، تو یا اللہ تم بھی اس کے اوپر نرمی فرما۔ تو واقعتاً تاریخ اس بات کی شاہد ہے، اور تاریخ کے ساتھ ساتھ سیرت اس بات کی شاہد ہے، جن لوگوں نے اپنی رعایا پر شفقت کی ہے، رحمت کا معاملہ کیا ہے، لوگ انہیں آج بھی اچھے لفظوں سے یاد کرتے ہیں۔ جنہوں نے ظلم کیا ہے انسانوں کے اوپر، جانوروں کے اوپر، دین کے اوپر، کائنات مخلوق کے اوپر، وطنوں کے اوپر، لوگ اسمبلی ہال میں بھی ان کا نام لے کے دعا کرنا پسند نہیں کرتے، ان کے لیے آج بھی بد دعا کرتے ہیں۔ کتنی خلط موت ہے، فما بکت علیہم السماء والارض، کہ بندہ مر گیا، اعمال بھی مر گئے، شخص کے مرنے سے شخصیت بھی مر جائے، ایسی موت اللہ کسی کو نہ دے۔ ہاں ایسا مرنا کوئی مرنا نہیں ہے کہ شخص کے مرنے سے شخصیت زندہ رہے، ایسا مرنا کوئی مرنا نہیں ہے کہ بندے کے مرنے سے اس کے اعمال نہ مرے، اس کے اعمال ہمیشہ زندہ و جاوید رہیں۔ آپ دیکھتے ہیں امام بخاری کو، امام مسلم کو، امام مالک کو، امام احمد بن حنبل کو، امام شافعی کو، امام ابو حنیفہ کو، دیگر ائمہ کرام کو، انہوں نے جب لوگوں کے ساتھ شفقت کا، محبت کا معاملہ کیا، آپ دیکھتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق کو، سیدنا عمر فاروق کو، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی حیدر کرار، سیدنا عمر بن عبدالعزیز اور دیگر تمام خلفائے اربع، خلفائے دین اور خلفائے اربع، ان تمام کو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو آج بھی اچھے لفظوں کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ تمام صحابہ پریشان ہو گئے۔ اللہ کے رسول مسجد نبوی آپ کی زبانی 3 دفعہ قسمیہ جملہ، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہے، ایماندار نہیں ہے۔ اللہ کے رسول وہ کون بد نصیب ہے جو مومن نہیں ہے، ایماندار نہیں ہے؟ فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ، کہ وہ شخص کہ جس کا پڑوسی اس کی حرکتوں سکنات سے، حرکات و سکنات سے امن میں نہیں ہے، اس کی تکلیفوں سے امن میں نہیں ہے، وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ ہمسایوں کے متعلق یہ حدیث بہت سخت ترین حدیث ہے۔ اسی طرح نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازیوں کے متعلق رحمت، یہ دین رحمت ہے، نبی رحمت ہے۔ فرمایا اذا صلی احدکم للناس فلیخفف، جس وقت کوئی آدمی امام ہو، لوگوں کو نماز کرائے، چاہیے کہ نماز ہلکی کروائے، یہ دین رحمت ہے، رحمت کی تعلیم ہے، شفقت کی تعلیم ہے۔ فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير،
बीमार भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं और इसके साथ साथ कुछ ज़ईफ भी हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आना व काफिल यतीमी फिल जन्नति हाकदा, जो यतीमों के साथ शफकत करता है, यतीमों के साथ रहमत का मामला करता है, फरमाना व हाकदा फिल जन्ना, मैं और वो इस तरह जन्नत में होंगे। गोया कि ये तशबीह दो एतबार से मुफस्सिरीन और शारीन ने बताई है। एक तो ये कि जिस तरह ये उंगली आपस में अलग नहीं होती, इसी तरह रसूल कायनात और यतीम की कफालत करने वाला वो आदमी अलग नहीं हो सकता। इसी तरह दूसरी तशबीह यह है कि जिस तरह ये उंगली बड़ी है, ये उंगली छोटी है, गोया कि वो दर्जे के एतबार से इस तरह करीब दर्जों में आ जाएगा जिस तरह ये उंगली है जो आदमी यतीम की कफालत करने वाला है। हमारे दोस्त अब्दुल बासित साहब, अब्दुल बासित बलोच साहब, वो हालिया दिनों बता रहे थे कि मैं आगाज़े सहर के नाम से, यतीमों की कफालत के नाम से एक बड़ा इदारा बनाना चाहता हूं जिसमें सिर्फ यतीमों के सर पे शफकत का हाथ रखा जाएगा, उनकी तालीम का, उनके खाने पीने का, उनके हॉस्टल का, इस तरह का बंदोबस्त किया जाएगा। हाँ, वाकई जो यतीमों की कफालत करता है, जो यतीमों की कफालत करता है, उनकी जिम्मेदारी अदा करता है, वो वाकई जन्नती आदमी है। वो मौत के एतबार से भी अच्छी मौत लेता है और अमाल के एतबार से भी अच्छे अमाल करता है। इस तरह के कई एक वाकयात, वक्त नहीं है, दीन रहमत और नबी रहमत ये मौजू है, उसके मुतल्लिक़ हदीस कुरान और सुन्नत की रोशनी में काफी सारी हदीस सुना रहा हूं। फरमाया आतुल अजीरा अजरहु कब्ल अन यजिफ़ा अराकुहु, मजदूर को मजदूरी दो पसीना खुश्क होने से पहले। इसका मतलब यह है कि जॉब होल्डर जो लोग हैं उनको यकम तारीख को कम अज कम उनको तनख्वाह दे देनी चाहिए, या 5 तारीख को। हमारा अल्लाह के फजल करम से अल हिकमा का ये मीज़ा है कि हम अपने जितने भी स्टाफ और इसी तरह हामिलीन और इसी तरह जितने भी अहबाब हैं उनको 25 तारीख तक हम अल्लाह के फजल करम से 25 और 30 के दरमियान में उनकी तनख्वाह दे देते हैं। फरमाया आतुल अजीरा। फिर उसके बाद अहले खाना के मुतल्लिक़ रहमत का पैगाम क्या है? खैरुकुम लिअहली व अना खैरुकुम लिअहली। कोई आदमी कितना ही अच्छा हो, घर में बीवी बच्चों के लिए, अहलो यार के लिए अच्छा नहीं है तो वो सिर्फ ड्रामेबाज आदमी है, वो सिर्फ लफ्जों का खेल खेलने वाला है, वो रेडीमेड अखलाक अपनाने वाला है, सही मानों में बाअखलाक नहीं है, सही मानों में वो दीनदार नहीं है। जिसकी बीवी उससे खुश नहीं है, जिसके बच्चे उससे खुश नहीं है, बच्चे घर में जब बाप घर में आए, बच्चे बाबा बाबा करके चिमट ना जाएं, बच्चे बाबा बाबा करके उसके ऊपर न चढ़ जाएं, बाबा बाबा करके उसको मोहब्बत से करीब न लगा लें, तो ऐसा भी बाप कोई बाप है, ऐसा भी खामद कोई खामद है जिसके इंतजार में बीवी ना बैठी हो। खैरुकुम लिअहली व अना खैरुकुम लिअहली। फरमान तुतीमहा इज़ा तइमता। इसकी बेहतरीन मिसाल यह है कि जो बाहर खाए वही खिलाओ, व तक्सू इज़ा तसैता। जो अच्छा पहनता है वही पहना, और तसबता। और फरमा वला तदरी बिल वजह। वो आदमी तो अखलाक से बिल्कुल नीचे गिरा हुआ है जो बीवी को मारता है, और वो तो बिल्कुल ही नीचे गिरा हुआ है जो बीवी को चेहरे पे मारता है। फरमाया वला तो कब्बे वला तजहुरिल्ला फिल बैत। हाँ, अगर खलवत भी करनी है, उससे नाराजगी भी करनी है, तो बीवी को घर के अंदर बैठा के नाराजगी का पहलू करना है, ना कि ये कि घर से निकालना। इस तरह की दीगर जितनी भी चीजें हैं, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी दीन रहमत और नबी रहमत है। फरमा उज़्ज़िबत इमरातुन फी हिर्रतिन सजनतहा हत्ता मातत फदखलत फीहा अन्नार। वो औरत जो बिल्ली को भूखा रखने की वजह से जहन्नम में चली गई, वो औरत जो कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से जन्नत में चली गई। फरमाया लानल्लाहु व समहु। अल्लाह ताला उस आदमी पर लानत फिटकार करे जो गधे को तकलीफ देता है। गधा कौन सी ऐसी बड़ी बात है, गधे को तकलीफ देना, जो दीन बर्दाश्त ना करे, जो जानवरों को तकलीफ देना दीन बर्दाश्त ना करे, वो इंसानों को तकलीफ देने को कैसे बर्दाश्त कर सकता है। फरमाया जब जानवरों को ज़बह करो तो अपनी छुरी को तेज कर लिया करो, इसलिए कि जानवरों को तकलीफ होती है, इसलिए कि जानवरों को तकलीफ होती है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को देखा जाए, आपके फरामीन को देखे, ऐसे बतलाए हैं कि जिन जुमलों पर अमल करके आप जन्नत को इंतहाई करीब कर सकते हैं, जन्नत में अपना घर बड़ी आसानी से बना सकते हैं।
فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے من قرأ قل هو اللہ 10 مرات، جو قل هو اللہ 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کا جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ فرمایا من بنا للہ مسجدہ، جو اللہ کا گھر دنیا میں بناتا ہے بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے۔ فرمایا من عاد مریضا او زار اخا فی الاسلام، جو کسی مریض کی تیمارداری کرتا ہے یا کسی بھائی کی زیارت کے لیے دوسرے شہر میں جاتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناداہ منادین، ایک منادی کرنے والا منادی کرتا ہے، اور منادی کیا کرتا ہے؟ طبتا، خوش بخت تو تو ہے اور نصیبوں والا تو تو ہے، جنت میں گھر بنانے والا تو تو ہے، اصل انسان تو تو ہے۔ فرمایا وتبوأت من الجنۃ منزلا، تو نے تو بھائی کی عادت کر کے جنت میں گھر بنا لیا، تو نے بھائی کی زیارت کر کے جنت میں گھر بنا لیا۔ کبھی دوستوں کو صرف بغیر مفاد کے ان کی زیارت کے لیے، اپنے بڑوں کو استادوں کو صرف زیارت کے لیے ملنے جایا کرو، اس حدیث پر عمل بھی ہو جائے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی فاسبی الوضوء، وضو مکمل کرتا ہے، اس کے بعد دن میں 12 رکعات سنتے ادا کرتا ہے، فرمایا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، 12 رکعتیں ادا کرنے سے اللہ جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من داخل السوق، جو آدمی بازار میں داخل ہوتا ہے، کون آدمی ہے جو روزانہ کی بنیاد پہ، ہفتے کی بنیاد پہ بازار میں نہ جائے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی بازار میں داخل ہوتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر انک علی کل شیء قدیر، یہ دعا پڑھتا ہے۔ آپ اس کی فضیلت دیکھیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتب اللہ لہ الف الف حسنہ، 1,00,000 نیکیاں اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے لیے لکھ دیتا ہے۔ فرمایا ومحا عنہ الف الف سیئہ، اور اس دعا کی برکت سے 1,00,000 برائیاں اس کی مٹا دیتا ہے۔ فرمایا ورفع لہ الف الف درجہ، اور اس دعا کی برکت سے 1,00,000 اس کے درجے بلند کر دیتا ہے۔ فرمایا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اور اس کا اللہ گھر جنت میں بنا دیتا ہے۔ آخری چند باتیں، آپ دین رحمت رکھتے ہیں، دین رحمت، نبی رحمت، اور اس سے بڑا فخر کوئی نہیں ہے کہ آپ کی رحمت والا معاملہ دشمنوں کے لیے بھی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو مکے کے روگ، فتح مکہ کے روگ، ایک ایک کافر کے 100 ٹکڑے کرنا چاہتے تو 100 ٹکڑے کر سکتے تھے، ایک ایک کافر کا قیمہ بنانا چاہتے تو قیمہ بنایا جا سکتا تھا۔ لیکن پیار، قربان جائیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیار دیا ہے۔ فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی ہتھیار پھینک دے اسے قتل نہیں کرنا، جو خانہ کعبہ میں آ جائے اسے قتل نہیں کرنا، جو اپنے گھر میں بیٹھ جائے، حربی کافر بن کے نہ آئے، جنگ میں مقابل بن کے نہ آئے، اسے قتل نہیں کرنا۔ ابو سفیان کے گھر میں جو چلا جائے اسے قتل نہیں کرنا، حکیم بن حزام کے گھر میں چلا جائے اسے قتل نہیں کرنا، میدان میں آ کے ڈر کے پیچھے بھاگ جائے، پیچھے فائر کر کے قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، ان کے قیدیوں کو قتل نہیں کرنا، ان کی جائیداد کو جلانا نہیں، ان کے گھروں کو مسمار نہیں کرنا۔ دشمن کے لیے بھی نبی رحمت ہے، لا تثریب علیکم اليوم، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑی رحمت آپ کی یہ ہے کہ آپ ایمان دینے والے ہیں۔ دوسری بڑی رحمت یہ ہے کہ آپ عادلانہ اور مساویانہ نظام دینے والے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کے ساتھ رحمت یہ ہے کہ آپ نسل پرستی کا خاتمہ کرنے والے ہیں، وطن پرستی کا خاتمہ کرنے والے ہیں، میرٹ پر فیصلے کرنے والے ہیں۔ یہ میرٹ یہ ہے کہ سلمان فارسی کو امیر بنا دیا، یہ میرٹ یہ ہے بلال حبشی کو امیر بنا دیا، یہ میرٹ ہے کہ صہیب رومی کو امیر بنا دیا، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، یہ سب نیچے ہیں اور اس کے بعد یہ سب امیر ہیں۔ اس طرح کا نظام، اس طرح کا اسلام، اجتماعیت کا دین دے دیا، اور اسی طرح زبان کا فتنہ ختم کر کے فرمایا کوئی اجمی کو عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فخر نہیں ہے، سفید رنگ والے کو کالے رنگ پر کوئی فخر اور کوئی بھی قابلیت اور اسی طرح قبولیت نہیں ہے، صرف دین ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور عفو درگزر، اس سے بڑا عفو درگزر کیا ہوگا کہ آپ نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل
वाशी को माफ कर दिया। इससे बड़ा माफी नामा और क्या होगा कि सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को के कातिल को, हिबार को अल्लाह के रसूल ने माफ कर दिया, हिंदा को माफ कर दिया। अबू सुफियान पूरी कायनात के बुग़्ज़ रखने वाले, सुमामा बिन उसाल पूरी कायनात का बुग़्ज़ नबी रहमत के लिए रखने वाले, अल्लाह के रसूल ने इनको भी माफ कर दिया। आखिरी बात, नबी रहमत सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, दीन रहमत सिर्फ पढ़ने और सुनने के लिए नहीं है, दीन रहमत को अपनाने की जरूरत है। लोग दीन रहमत की तस्वीर आपके अंदर देखना चाहते हैं। मुसलमानों का दीन कुछ और बताता है, मुसलमानों के अंदर पिक्चर कोई और नजर आती है। इनकी तालीमात, इनकी शख्सियात आपस में मैच नहीं खाती। जरूरत इस अमर की है जहां हम ये नारा लगाएं कि इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, इस्लाम दीन रहमत है, नबी रहमत है। वहां हमसे अच्छा कोई रहमत देने वाला, शफ़क़त देने वाला, मोहब्बत देने वाला कोई ना हो। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें दीन रहमत को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिंदगी शऊर से, अल हिक्मा इंटरनेशनल।